الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. صدق اللہ العظیم. محترم اور معزز سامعین کرام، پیارے بھائیوں، پہلے بھی بارہا بتلا چکا ہوں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جو جماعت تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت واحد ایک ایسی جماعت ہے جن کو دنیا میں ہی مغفرت، جنت اور اپنی رضا کی ضمانت اللہ تبارک و تعالی نے دے دی ہے. اور بہت سی قرآنی آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں: لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. کہ تم میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، تم صحابہ کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مند اور اس کے آدھے کے برابر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص احد پہاڑ یا اس کے مانند سونا صدقہ کرتا ہے یا دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایک مند دیے ہوئے صدقے کو نہیں پہنچ سکتا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اعلاء کلمت اللہ کیا، اور وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کیا، وہ برابر نہیں. ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے اور اعلاء کلمت اللہ کرنے والوں سے بڑھا ہوا ہے. اور آخر میں یہاں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ تبارک و تعالی نے
سبوں سے انجام کا، بہتر انجام کا وعدہ کیا ہوا ہے، وعدہ فرمایا ہے۔ گویا فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ دین کو پھیلانے میں جد و جہد کی، وہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ سے بڑھ کر ہے، فوقیت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم، کہ اللہ تبارک و تعالی مہاجرین اور انصار میں سے سبقت اور پہل کرنے والے اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہوئے، اور وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہے۔ اللہ ان کے لیے ایسے باغات تیار کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی رہے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ کہنے کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ سارے صحابہ فضیلت کے حامل ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت امیر معاویہ، گرچہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہتر انجام کا فیصلہ فرمانے کو قرآن کریم میں بتلا دیا ہے۔ لہذا ہم میں سے کسی کو یا دنیا میں سے کسی باسر چاہے کتنا بڑا عالم ہو، چاہے کتنا بڑا تقوی والا ہو، چاہے کتنا بڑا تاریخ کا جاننے والا ہو، اس کو حق نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملے میں چونچیرا کرے، کسی کو کسی پر فوقیت دے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی درجات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی، پھر عشرہ مبشرہ، فتح مکہ سے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے، ایسے درجات ہے آخر تک۔ لیکن تمام صحابہ جنتی ہے، اور اس کا حدیث میں اور قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے۔ چونکہ یہ محرم کا مہینہ ابتدا ہو چکا، اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہوئے آتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ اشرا ہے جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک خاص جماعت کی جانب سے گالیاں دی جاتی ہے، ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ ہم جانے انجانے میں ان کے ساتھی، ان کے شریک، ان کے معاون نہ بن جاوے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری بات کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بہت بڑا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر ہے، اور اس کے بعد درجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یکم محرم الحرام ہے، یہ اسلامی سال کا پہلا دن ہے، اس کا آغاز کرنے والے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے، کہ جب صحابہ کے ساتھ میٹنگ ہوئی، کسی نے ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے سال کے آغاز کو کہا، کسی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی
اس وقت سے سال کے آغاز کا کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی تھی کہ ہجرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہاں سے نئے سال کی ابتدا کی جاوے، گویا یہ اسلامی سال کی ابتدا ہجری سن کے اعتبار سے ہوئی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ تھا۔ اس سے ایک بات ضمناً یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی اختلاف آپس میں نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دینے والے لوگوں میں سب سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات وقار کے ساتھ سنی جاتی تھی، ان کے مشوروں پر عمل کیا جاتا تھا، یہ پتہ چلتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ تھا اور اس میں اس سال کی ابتدا ہوئی۔ پھر کس مہینے سے ہو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے محرم سے جو ترتیب ہے وہ عمل میں آیا۔ بہرحال یہ یکم محرم الحرام سے ہمارے سال کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ وہ دن بھی ہے جس میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی واقع ہوئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جو ایمان میں داخل ہوئے اس سے پہلے چونکہ مزاج سخت تھا، بہادر تھے، تو اسلام کے خلاف کام کرتے تھے، اور اس وقت کسی کی ہمت نہیں تھی، مسلمانوں میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اعلانیہ طور پر عبادت کرے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، تفصیل واقعے کی بیان کرنے کی وقت اجازت نہیں دیتا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دار ارقم سے کعبۃ اللہ میں گئے اور یہ اعلان کیا تھا کہ جو اپنے بیوی بچوں کو یتیم اور بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ میرے سامنے آوے اور میں یہاں نماز پڑھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور دیگر صحابہ نے کعبۃ اللہ میں اعلانیہ طور پر عبادت کرنے کی ابتدا کی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ یاد رکھا جائے کہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے جو ارشاد فرمایا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، فوقیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کے مرتبے کو بتلانے کے لیے ہی کہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات میں بھی شرکت کی، جہاں مال کی ضرورت پڑی وہاں مال خرچ کیا تھا، جہاں جان کی ضرورت پڑی تھی، بدن کی ضرورت پڑی تھی، وہاں اپنی جان بھی نچھاور کی تھی۔ اور امیر المؤمنین کا سب سے پہلا لقب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کے قریب پہنچے تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے بعد خلیفہ بنایا جائے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں نے عظیم عظیم فتوحات کو حاصل کیا تھا، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا دور جو زمینی اعتبار سے فتح کرنے میں جو دور رہا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ تھا، اور انصاف کے بڑے مشہور ہے۔ ہر خطبے میں امام خطبہ دینے والا بھی کہتا ہے، یعنی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل مشہور ہے کہ ان کے زمانے میں کوئی شخص کسی پر ظلم نہیں کر سکتا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ رات کو گشت کرنے نکلے تھے اور ان کو پتہ چلا کہ ایک بچہ رو رہا ہے۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد ان کے والد کو بلایا اور پوچھا کہ بچہ کیوں رو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چونکہ امیر المؤمنین نے یہ وظیفہ جاری کیا ہے بچوں کے لیے دودھ چھڑانے کے بعد، اس لیے ان کو وقت سے پہلے دودھ چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے پر افسوس کیا اور یہ اعلان کیا کہ آج سے بچے کے پیدا ہوتے ہی وظیفہ چالو ہوگا، اور اس کو آج بھی یورپ کی کنٹری میں عمر لو کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، اور جو دوسرے بھی اپاہجوں کے، غریبوں کے جو وظائف آج آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، اس کی ابتدا کرنے والے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اتنی بڑی خلافت کے باوجود وہ ایک فقیرانہ زندگی گزارنے والے شخص تھے کہ بیت المال سے اپنا معمولی وظیفہ جاری کیا ہوا تھا وہ لیتے تھے، یہاں تک کہ مشہور ہے، آپ بھی جانتے ہوں گے، بیت المقدس جب فتح کیا گیا اور وہاں حاکم اور امیر المومنین بن کر جا رہے ہیں، جب وہاں پہنچے تو تقریباً 14 پیوند جس کو کھنگرا کہا جاتا ہے وہ ان کے لباس پر لگا ہوا تھا، اور جب وہاں کے جنہوں نے فتح کیا تھا ان صحابہ نے، ان مسلمانوں نے اصرار کیا کہ اچھا لباس زیب تن کر لیا جاوے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کی وجہ سے نہیں دی ہے۔ بہرحال قیلولہ بھی کرتے تھے تو اتنا پیسہ نہیں تھا کہ خود کا ایک گدا اور تکیہ ہو، بلکہ پتھر پر سر رکھ کے قیلولہ کرتے تھے۔ دوستو، یہ ہمارے آئیڈیل اور ہیرو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا واقعہ چونکہ وقت ہو گیا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے وقت نکل چکا ہے، آئندہ جمعہ کو وہیں سے چالو کریں گے۔ یہ ہمارے ہیرو ہے، ہمارے آئیڈیل ہے کہ انہوں نے دنیا کو کبھی ترجیح نہیں دی تھی، پیسے کمانا، اچھے اچھے لباس زیب تن کرنا، اچھے اچھے مکانات میں رہنا، بلکہ انہوں نے اسلام کو اور اسلامی کارناموں کو انجام دینے میں اپنے بدن کو اور اپنے مال کو خرچ کرنے کو فوقیت دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قدر، ان کے ساتھ محبت اور ان کے خلاف اپنی زبان کو ادنیٰ استعمال کرنے سے ہماری حفاظت فرماوے، اور ہمیں ان کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کے مانند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔